تمہیں تو زیادہ مردوں کا چسکا پڑ چکا ہے، اسی وجہ سے واپس کوٹھے پر جانا چاہتی ہو۔ اتنی کم عمری میں کیسے برداشت کرتی ہوگی اتنے مردوں کی درندگی؟ اذلان شاہ نے سامنے بیٹھی خوف سے کانپتی طائف کو طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ کہنے لگی، مجھے زیادہ مردوں کے ساتھ راتیں گزارنے کی عادت ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ اذلان نے غصے سے کہا، آج کی رات تمہیں میری شدتوں کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور اس کے لباس کو میر اذلان شاہ خاندان کا اکلوتا وارث، جس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، آج سامنے رقص کرتی لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں مسلسل اس کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ چست لباس پہنے وہ لڑکی جیسے جیسے رقص کرتی تھی، اذلان شاہ کے دل پر بجلیاں گراتی تھی۔ پاس بیٹھے اس کے دوست مسلسل اسے دیکھے جا رہے تھے اور اذلان کو بہت عجیب لگ رہا تھا، سارے مردوں کے سامنے وہ یوں کیسے ناچ رہی تھی۔ جیسے ہی رقص ختم ہوا تو اس کے دوست کہنے لگے، چلو اذلان، کافی ٹائم ہو چکا ہے، تمہیں شاید گاؤں بھی واپس جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر اسے جانے کا کہنے لگے۔ اذلان کے دماغ میں اس وقت کچھ اور چل رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ لوگ جاؤ، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دوستوں کو وہاں سے بھیج دیا اور خود مسلسل ابھی تک اس دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جس طرف وہ رقاصہ گئی تھی۔ سب لوگ وہاں سے جا چکے تھے، صرف ایک میر اذلان شاہ وہیں پر بچ گیا تھا، جو سب سے الگ لگ رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی سفید لباس میں کندھوں پر سیاہ شال اوڑھے وہ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک عورت وہاں پر آئی جس نے لال رنگ کی ساڑی زیب تن کی ہوئی تھی اور منہ میں پان چباتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، تو ابھی تک یہاں سے کیوں نہیں گیا؟ کیا تجھے ابھی یہاں پر کچھ اور دیکھنا ہے یا پھر کسی اور کام کے لیے یہاں پہ رکا ہوا ہے؟ وہ عورت اسے سر سے پیروں تک دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کسی بہت ہی بڑے گھر کا مرد لگ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھا، اپنے کاندھوں سے اپنی شال کو ٹھیک کرتا ہوا اس عورت کے پاس چلتا ہوا آیا اور کہنے لگا، جو ابھی یہاں پر لڑکی رقص کر رہی تھی، مجھے اس کے ساتھ ایک رات گزارنی ہے، کیا مل سکتی ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں صاحب جی، اس کی پہلے سے ہی کسی کے ساتھ بکنگ ہو گئی ہے، تو اب کل آئیے گا۔ اس کی بات سن کر اذلان شاہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ کہنے لگا، اذلان شاہ، جو چیز چاہیے ہوتی ہے اسے اسی وقت چاہیے ہوتی ہے، کل پرسوں والی بات نہ کریں۔ ایک رات کا آپ کیا لیں گی؟ وہ کہنے لگی، دیکھیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج وہ لڑکی آپ کو نہیں مل سکتی۔ اذلان شاہ نے غصے میں کہا، یہاں ہر چیز کو آگ لگا دوں گا۔ میں نے جتنا بولا ہے اتنا کریں۔ کیا چاہیے؟ 10 لاکھ؟ 20 لاکھ چاہیے؟ ایک رات کا کتنا لیں گی؟ وہ عورت تو آنکھیں پھاڑے اذلان شاہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ معجبین بائی کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، صاحب جی اندر آئیے نا، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اتنی بڑی رقم سن کر حیران ہوئی۔ وہ شکل سے ہی کسی بہت بڑے اور امیر خاندان کا لگ رہا تھا۔ اسے لے کر ایک جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، دیکھیں، آپ کل آئیے گا۔ اس نے غصے سے کہا کہ میں نے بولا ہے آپ کو ایک رات کے کتنے پیسے چاہیے، میں اتنے پیسے دوں گا، لیکن کل والی بات یہاں پر نہ کریں۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، 20 لاکھ تجھ سے میں ایک رات کا لوں گی۔ دیکھو، یہاں کی سب سے حسین لڑکی ہے، اتنی آسانی سے وہ کسی کو نہیں ملتی۔ سامنے بیٹھی مکار عورت کو دیکھ کر اذلان شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس نے ایک چیک سائن کر کے اس عورت کے پاس رکھ دیا اور کہنے لگا کہ مجھے اس کے پاس بھیجو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا ہی تھا، اتنے میں معجبین بائی نے کہا کہ اے چنبیلی، اس مہر النساء کے کمرے میں چھوڑ کر آ۔ اذلان شاہ اس عورت کو دیکھتے جا رہا تھا، پھر وہاں سے اٹھا اور ایک چست لباس میں لڑکی آئی اور کہنے لگی، صاحب جی، آپ کو مہرو کے کمرے میں چھوڑ کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک کمرے کے سامنے وہ رکی، کہنے لگی، یہ کمرہ ہے اس کا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ چکی تھی۔ میر اذلان شاہ نے کمرے کا دروازہ کھولا، پھر دروازے کو کنڈی لگاتا ہوا آیا تو وہ سامنے ہی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی پشت میر اذلان شاہ کی طرف تھی۔ وہ کہنے لگا، مہر النساء؟ بے ساختہ ہی اس کی زبان سے یہ نام نکلا تھا تو اس لڑکی نے مڑ کر دیکھا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ کوئی بھی اس کا دیوانہ ہو سکتا تھا۔ اگر وہ طائف نہ ہوتی تو یہ اذلان شاہ کے دل پر حکومت کرتی۔ میر اذلان شاہ نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ لڑکی کو سر سے پاؤں تک دیکھے جا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے پاس چلتا آیا، مہر النساء کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے اس جیسے مرد کو اس نے کبھی کوٹھے پر نہیں دیکھا تھا، آج پہلی دفعہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس قدر حسین شخصیت کا مالک تھا کہ ایک لمحے کے لیے مہرو کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا کوئی مرد کوٹھے پر نہیں آیا تھا۔ ہمیشہ بڑی عمر کے مرد ہی آتے تھے جنہیں اپنے پیسے کا گھمنڈ ہوتا تھا
ہوش کے پجاری ہوتے تھے، لیکن اس مرد کی آنکھوں میں اسے کہیں بھی ہوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا، کہنے لگا، بہت حسین ہو تم۔ لڑکی یہ کہہ کر اس نے دھیرے سے اس کے گال کو چھوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ موم کی گڑیا ہو، ہاتھ لگانے سے بھی میلی ہو جاتی ہو، لیکن نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے ہاتھوں سے وہ روندی گئی ہو۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ میر اذلان شاہ نے اس کے قریب ہو کر اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہا، اس قدر حسین ہو تم تو میر اذلان شاہ کے ایمان کو ڈگمگا رہی ہو۔ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی عورت کو یوں نہیں دیکھا جیسے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہو چکی تھی۔ اس کی باتوں میں ایسا جنون تھا کہ مہر النساء کو خوف آنے لگ گیا تھا۔ اس سے پہلے اسے کبھی کسی مرد نے اتنا خوف محسوس نہیں ہوا تھا جتنا اسے میر اذلان شاہ سے محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پیچھے پیچھے ہوتی ایک دم سے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ اس کے اوپر جھکا اور کہنے لگا کہ میر اذلان کا تو جی چاہ رہا ہے اسے کوٹھے سے لے کر کہیں دور چلا جائے۔ تب اس میں کچھ الگ سی کشش محسوس ہو رہی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کسی بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ یہاں پر کیسے پہنچی ہو؟ نہ جانے کیوں میر اذلان شاہ کو اس سے اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی ڈر رہی تھی۔ وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، اتنا زیادہ ڈر کیوں رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ہر رات مردوں کے ساتھ گزارتی ہو، تمہیں تو اتنا زیادہ نہیں ڈرنا چاہیے۔ ویسے بھی تمہیں تو ان سب کی عادت ہو جانی چاہیے، نہ جانے کتنے سالوں سے یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب آیا تھا۔ اس کے قریب ہوتا گیا تھا۔ وہ اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ میر اذلان شاہ کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی نے مکمل طور پر اسے بہکا دیا تھا، اس کے ایمان کو ڈگمگا دیا تھا۔ اس کے قریب سے قریب ہوتا گیا، اس سے دور نہیں ہونا چاہ رہا تھا، اور وہ لڑکی خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پہلی دفعہ کسی مرد کے قریب آ رہی ہو، اور مہر النساء کو بھی حیرت ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے تو وہ اتنا کسی کی قربت پہ نہیں گھبرائی تھی جتنا وہ اس مرد کے قریب آنے پر گھبرا رہی تھی۔ میر اذلان شاہ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا تھا وہ کب اس قدر بہک چکا تھا۔ اچانک فجر کی اذانوں کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے حیرت ہوئی۔ کھڑکی کے پاس جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی، اور ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے اس کی آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہو۔ وہ ایک طواف اور نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک رات غیر مرد کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ اپنے ناپاک وجود کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے حجاب اوڑھا ہوا تھا۔ وہ اس وقت کوئی پرستان سے آئی ہوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اٹھا بیڈ سے اور چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ فرش پر بیٹھا تو وہ حیرت سے میر اذلان شاہ کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی، آپ کو جانا نہیں تھا؟ مجھے حیرت ہوئی ہے آپ ابھی تک یہاں پر ہیں۔ آپ کو تو اپنا مطلب پورا ہونے کے بعد چلے جانا چاہیے تھا۔ اس نے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگا، تم ایک طواف ہو کہ نماز پڑھ رہی ہو؟ کہنے لگی، طواف ہوں لیکن مسلمان تو ہوں نا، اسی وجہ سے نماز پڑھ رہی ہوں۔ ویسے آپ کو ان سب سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں اور کیا نہیں۔ آپ کا مطلب پورا ہو چکا ہے، آپ کے پیسے پورے ہو چکے ہیں، تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، مہر النساء نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ میر اذلان شاہ کو بہت عجیب لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو کوٹھے پہ جا کر عورتوں کے ساتھ اپنے راتیں رنگین کرتے ہیں، لیکن میں گناہ کر بیٹھا ہوں، ایسا گناہ جو میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا۔ تم نے مجھے اس قدر بہکایا ہے کہ ایک بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں۔ وہ نگاہیں جھکائے بولے جا رہا تھا، اور اس وقت وہ بالکل شاہ خاندان کا ہی وارث لگ رہا تھا جو اپنی تربیت دکھا رہا تھا، لیکن کل رات اس کی یہ تربیت کہاں چلی گئی تھی؟ مہر النساء نے مسکراتے ہوئے کہا، کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، لگتے تو ایسا نہیں۔ تھکن تھی رات کی بھی، لیکن پھر بھی تم نے ایک عورت کو حاصل کیا ہے۔ اپنے پیسے تو پورے کرنے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ تمہارے چہرے پر چھائی معصومیت دیکھ کر کہ تم مجھے چھوڑ دو گے، لیکن تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ ایک معصوم تھا اس معاملے میں، لیکن اس نے اپنے پیسے پورے کیے تھے، اپنی قیمت وصول کی تھی۔ وہ حجاب میں لپٹی اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے میں اپنے گاؤں کے شاہوں کا اکلوتا وارث ہوں، سب کا لاڈلا ہوں۔ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں سکھایا گیا تھا، میری تربیت میں ایسا کچھ بھی شامل نہیں تھا۔ تربیت کا اثر نہیں، صحبت کا اثر ہے، اور اس گناہ کا مجھے بہت پچھتاوا ہوگا، ساری زندگی پچھتاوا رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے سے اٹھا تو
مہر النساء نے اس کی کلائی کو پکڑ لیا اور اسے وہیں پر بٹھا لیا۔ کہنے لگی، پھر اللہ سے معافی مانگو گے؟ وہ کہنے لگا، ہاں معافی مانگوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی کلائی چڑھاتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ مہر النساء اس کی پشت کو دیکھے جا رہی تھی۔ کاش کہ وہ اسے بتا سکتی کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ وہ سجدے میں سر رکھے بہت شدت سے رونے لگ گئی تھی، بہت بری طرح سے بے بسی کی انتہا پر تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا تھا کاش وہ سامنے کھڑے مرد جو اس سے اتنی اپنائیت دکھا رہا ہے اسے اپنی ساری حقیقت بتا دیتی، لیکن وہ نہیں بتا سکی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور اتنی شدت سے رونے لگی کہ اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگ گئی تھی۔ میر اذلان شاہ جب اس کوٹھے سے نکلا تو سامنے اس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا گاڑی میں آ کر بیٹھ چکا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے گاڑی کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ مہر النساء کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ گیا۔ ایسا کیا تھا اس طوائف میں جو امیر اذلان شاہ کو بار بار اپنی طرف کھینچ رہا تھا؟ میر اذلان شاہ نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو یوں نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ ایک گناہ کر کے آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی حویلی کے سامنے رکی۔ گاڑی پوش میں کھڑی کرتا ہوا وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، لیکن اس کا دل بہت بے چین تھا۔ وہ بڑی بی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے بی جان نماز پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ ان کے گھٹنوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گرد شال کو اچھی طرح لپٹا ہوا تھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے ابھی بھی اس کا ہولے ہولے وجود کپ کپا رہا تھا۔ وہ بڑی بی کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ ان کے گھٹنوں پر سر رکھتا ہوا آنکھیں بند کر کے کہنے لگا، بڑی بی میں بہت زیادہ بے چین ہوں، مجھے چین نہیں مل رہا۔ عجیب سی بے چینی میری روح میں اتری ہوئی ہے۔ اس کی سبز آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی۔ اس نے بڑی بی کے چہرے کی طرف دیکھا اور بڑی بی کو یوں لگا جیسے کسی نے ان کے دل کو مسل کے رکھ دیا ہو۔ انہوں نے میر اذلان شاہ کو آج سے پہلے کبھی اتنا اداس نہیں دیکھا تھا، جیسے وہ آج اداسی سے ان کے گھٹنوں پر سر رکھے آنکھیں موندے بیٹھا ہوا تھا۔ بڑی بی نے دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ کچھ غلط ہو گیا ہے کیا تم سے؟ کیونکہ تم جب پرہیز کرنے والے لوگوں میں سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے تبھی وہ یوں بے چین ہوتے ہیں۔ بتاؤ نا، کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ چاہ کر بھی بڑی بی کو کچھ نہیں بتا سکا۔ وہ کیا بتاتا کہ وہ ایک طوائف کے پاس سے ہو کے آ رہا ہے جس طوائف نے اسے بہت زیادہ بے چین کیا ہوا ہے، اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ اس طوائف کے حسن کا جادو تھا یا پھر اس گناہ کا جو وہ کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ گزاری گئی ایک رات کا یا پھر اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کا نہ جانے کون سا بوجھ تھا جو اس کے دل پر چھایا ہوا تھا۔ بڑی بی کہنے لگی، میری جان اب بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں بولا۔ کہنے لگا، بس بی جان کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر وہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھے آنکھیں موند چکا تھا۔ اچانک ہی بڑی بی جان کی نظر اس کی چادر سے نظر آتے ہوئے اس کی قمیص کے کالر پڑی جہاں پر سرخی کا نشان لگا ہوا تھا، اور بڑی بی جان کے لیے یہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کسی عورت کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے، تبھی تو وہ اس قدر بے چین ہے۔ بڑی بی جان کہنے لگی، میر اذلان شاہ چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ کہنے لگا، میں بے چین ہوں بی جان، آپ مجھے یہاں سے جانے کا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ تو تب تک مجھے اپنے پاس رکھتی ہیں جب تک میرے دل کو سکون نہیں مل جاتا۔ بی جان کہنے لگی، تم جاؤ، ابھی فی الحال میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے کمرے سے باہر بھیج دیا تھا۔ اور زیادہ بے چین ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آتے ہی بیڈ پر سونے کے لیے لیٹا اور نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح اس کی کافی دیر سے آنکھ کھلی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو حویلی میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بڑی بی جان کے پاس آیا اور کہنے لگا، بڑی بی کیا مسئلہ ہے؟ آج حویلی میں اس قدر چہل پہل کیوں ہے؟ وہ کہنے لگی، دیکھو آج تمہارے چچا کے گھر والے آ رہے ہیں، تو اسی وجہ سے تمہارا رشتہ بھی پکا کرنا ہے، دعائے خیر کہلوانی ہے، تو اس وجہ سے سبھی لوگ آ رہے ہیں۔ تمہارے چچا نے بولا ہے کہ اب وہ حویلی میں ہی شفٹ ہونا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی بھی کر سکیں۔ اور میر اذلان شاہ کو یہ لمحہ لگا تھا جب اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ تو کبھی کسی اور کو اپنی زندگی میں قبول ہی نہیں کر سکے گا۔ پھر بے ساختہ ہی مہر النساء کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ گیا۔ وہ کہنے لگا، بی جان مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ بی جان کہنے لگی، میر اذلان شاہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ تمہیں ابھی شادی نہیں کرنی؟ تمہیں معلوم ہے کہ پچھلے کتنے سالوں سے تم مسلسل کہہ رہے ہو
نویزہ کے ساتھ تم نے شادی کرنی ہے، لیکن اب تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا، بی جان، میں نے بول دیا ہے کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ اس کی بات سن کر بی جان کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی، میر اذلان شاہ، میں نے تمہاری حرکتوں پر اچھی طرح نظر رکھی ہوئی ہے کہ آج کل تم کیا کرتے پھر رہے ہو۔ تم شاہ خاندان کے وارث ہو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم غیر عورتوں کے ساتھ جا کر راتیں گزارو۔ بی جان نے یہ کہہ کر اس کی طرف سے رخ موڑ لیا تھا، اور اس نے بی جان کو کیسے پتہ چلا کہ کل وہ کسی غیر عورت کے ساتھ تھا؟ اس کے چچا کی فیملی آ چکی تھی، لیکن میری بی جان سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میر اذلان شاہ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی بی جان اس کے ساتھ ناراض ہیں۔ رات کا وقت تھا، سبھی ڈنر کر رہے تھے۔ وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا جب اس کے تایا جان کہنے لگے، میر اذلان شاہ، کیا خیال ہے پھر نویزہ کے ساتھ کب تمہاری بات پکی کی جائے، کب منگنی کی رسم ادا کی جائے؟ اس نے اپنے تایا جان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تایا جان، میں نہیں کرنا چاہتا نویزہ کے ساتھ شادی، مجھے نہیں کرنی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ نویزہ نے اور ساری فیملی والوں نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا۔ بی جان کہنے لگی، میر اذلان شاہ، تم ایسے انکار نہیں کر سکتے اس شادی سے۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ کتنے سالوں سے نویزہ کے ساتھ تمہارا رشتہ طے ہے، اور اب تو تم کہہ رہے ہو کہ تم نے نویرہ کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ دیکھو، بچی کا بھی مائنڈ سیٹ ہے کہ تم ہی اس کے شوہر بنو گے، اور تم یوں انکار نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگا، دیکھیں، میں نے بولا تھا کہ میں نویرہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب مجھے نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر وہ کھانا ادھورا چھوڑتا ہوا اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ اسے کہیں بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ بار بار مہر النساء کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا تھا۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ اس نے جب مہر النساء کو دیکھ لینا تھا، اسے تب تک چین نہیں ملنا تھا۔ اسی کوٹھے کے سامنے اس کی گاڑی رکی جہاں اسے نکلتے ہوئے اس نے یہ سوچا تھا کہ دوبارہ وہ یہاں پر نہیں آئے گا، کبھی بھول کر بھی نہیں آئے گا۔ یہ کتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد وہ دوبارہ یہاں پر آ چکا تھا۔ اس پر ماجبین بائی نے جب اسے اپنے کوٹھے پر دیکھا تو کہنے لگی، صاحب جی، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں اتنی رات کو؟ وہ کہنے لگا، مجھے مہر النساء کے پاس جانا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، نہیں، آپ مہر النساء کے پاس نہیں جا سکتے۔ وہ کہنے لگا، مجھے جانا ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، مجھے جانا ہے تو بس جانا ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تھا، اور وہ اس شاہ خاندان کے اکلوتے وارث کی طرف دیکھے جا رہی تھی جسے گویا پاگل لگ رہا ہو۔ وہ کہنے لگی، دیکھیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ تڑپ ہی اٹھا۔ کہنے لگا، کیا ہوا مہرو کو؟ کیا ہوا ہے مجھے بتائیں۔ وہ تڑپ کر بولا تھا۔ وہ کہنے لگی، دیکھیں صاحب جی، آپ اس کے ساتھ رات نہیں گزار سکتے۔ وہ اس کنڈیشن میں نہیں کہ آپ کے ساتھ رات گزارے۔ وہ حیران ہو رہا تھا، کہنے لگا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ کہہ کر اس نے ماجبین کی بھی ایک بات نہیں سنی۔ کہنے لگا، جتنی رقم چاہیے ہوگی وہ تمہیں مل جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ مہر النساء کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی حالت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اسے بری طرح سے روندا گیا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی لبوں سے لے کر اس کے گالوں تک اس کی سرخی پھیلی ہوئی تھی، کاجل بھی پھیلا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، بکھرا ہوا حلیہ دوپٹہ کہیں پڑا ہوا تھا۔ اس نے صوفے پر سر رکھ کے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، بیٹھی ہوئی فرش پر تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کی سرخی کو صاف کرنے لگا تو اس نے ڈر کر آنکھیں کھول لی تھی۔ سامنے ہی میر اذلان شاہ کو دیکھتے ہی اس کا دل تڑپا اٹھا تھا۔ اس وقت وہ بہت شدت سے رونا چاہتی تھی۔ اچانک ہی وہ میر اذلان شاہ کے سینے سے لگی، بہت بری طرح رونے لگی، بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر۔ اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، چلانے لگی، اور یہ دیکھ کر اسے تو کچھ ہوا تھا، اسے خود سے الگ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ الگ نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، مجھے بہت اذیت اور تکلیف ہو رہی ہے، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، میں مردوں کی درندگی برداشت نہیں کر سکتی۔ میر اذلان شاہ نے اس سے بے ساختہ ہی اذلان کا نام پکارا تو اذلان کو حیرت ہوئی تھی، مہر النساء کو اس کا نام کیسے پتہ چلا تھا؟ اس نے مہر النساء کو خود سے الگ کیا اور کہنے لگا، تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ وہ گھبرا گئی اور جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کہنے لگی، آپ نے پچھلی دفعہ مجھے بتایا تھا نا اپنا نام۔ اس کی آنکھوں کا کاجل صاف کرنے لگا، پھر اس کے گالوں پر پھیلی ہوئی سرخی صاف کرنے لگا۔ وہ کہنے لگی، آپ پھر سے کیوں آ گئے؟ آپ نے تو بولا تھا کہ آپ کبھی دوبارہ گناہ کرنے نہیں آئیں گے۔ وہ کہنے لگا، پتہ نہیں، تم نے مجھے پاگل کیا ہوا ہے، بہت زیادہ بے چین کیا ہوا ہے۔ میں تمہارے لیے بے تاب تھا
जब तक तुम्हें देख न लेता मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। महफल, तुम में ऐसा क्या है जो मुझे पागल किए जा रहा है? इसके गाल पर हाथ रखता हुआ नरमी से बोले जा रहा था। वो आंखों में आंसू दिए मीर अजलान शाह के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। मीर अजलान शाह की सब्ज़ आंखों में झांक रही थी। ये नीली आंखें, जब से इसने इन सब्ज़ आंखों को देखा था वो पागल हुए जा रही थी। इस रात के बाद वो किसी मर्द के करीब नहीं जाना चाहती थी। इसे ऐसा मीर अजलान शाह का नशा हुआ था। वो इससे दूर हो गई थी। उठकर जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त करने लगी थी। मीर अजलान शाह ने इसे अपने सामने बेड पर बिठा लिया। कहने लगा, मेहरू, मुझे बताओ ना, तुमने मुझ पर ऐसा कौन सा जादू किया है? तुम्हें पता है आज मेरे घर में मेरी शादी की बात हो रही थी। मैं शादी नहीं करना चाहता मेहरू। तुम मेरी हवासों पर इस कदर छाई हुई हो, लेकिन मैं एक तवाइफ को कैसे कबूल कर सकता हूँ? मैं किसी और को कबूल करने को भी तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी कबूल नहीं कर सकता। मेहरुन्निसा, मैं क्या करूं? मैं एक जंग लड़ रहा हूं अपने अंदर ही अंदर। तुम ही मुझे कुछ बता दो ना। वो बेबसी से बोले जा रहा था। आज से पहले कभी वो किसी औरत की तरफ इस कदर मायल नहीं हुआ था। जैसे वो मेहरू के लिए पागल हुए जा रहा था। मेहरू के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। कहने लगी, अच्छा, आपकी शादी होने लगी थी? किसके साथ होने लगी थी? आप शादी कर लेने देते। एक तवाइफ को कोई मर्द कबूल नहीं करता। अपनी ज़िंदगी में तवाइफ सिर्फ मर्दों की रातें रंगीन करने के लिए होती है। इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। वो मुस्कुराते हुए बोले जा रही थी और मेहरू की बात सुनकर वो तड़प उठा था। कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ मेहरू। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई और मर्द देखे, कोई और मर्द तुम्हें छुए भी मेहरू। मैं बेबस होता जा रहा हूँ। वो कहने लगी, बताएं ना, किसके साथ आपकी शादी होने लगी थी? इसकी सोच एक ही बात पर अटक चुकी थी और अजलान शाह कहने लगा, देखो, वो मेरे ख़ानदान की है, ख़ानदानी लड़की है, और हमारे यहाँ शाहों के वारिस ख़ानदानी लड़कियों से शादी करते हैं। और मुझे ऐसे महसूस हो रहा है मैं एक तवाइफ से मोहब्बत कर बैठा हूँ। ये कहते हुए मीर अजलान शाह की आवाज़ भीगी थी। वो एक बावकार शख्सियत वाला मर्द इसके सामने इस कदर टूट कर बिखर जाएगा, इसने कभी सोचा भी नहीं था। मेहरुन्निसा मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या हो गया है? कैसे तुम एक तवाइफ को पसंद कर सकते हो? तुम तो शाहों के ख़ानदान के इकलौते वारिस हो। कैसे तुमने मुझे पसंद कर लिया? देखो, कभी भी एक तवाइफ को कोई कबूल नहीं करता, फिर एक शाह हो के तुम मुझे कैसे कबूल कर रहे हो? अच्छे लोग, और तुम यहाँ से जाओ प्लीज़, दोबारा नहीं आना। मुझे भी कमज़ोर कर रहे हो। मीर अजलान शाह ने इसकी तरफ देखा और कहने लगा, तुम तो एक तवाइफ को, और तवाइफ तो मर्द की थोड़ी सी मोहब्बत हासिल करके कमज़ोर नहीं होती, फिर तुम कैसे हो रही हो? इसकी बात सुनकर वो तड़प ही तो उठी थी। मीर अजलान शाह को ये महसूस हो रहा था जैसे वो जानबूझकर एक तवाइफ बनी थी। वो कहने लगा, तुम यहाँ तक कैसे पहुँची हो? वो कहने लगी, ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। मीर अजलान शाह, वो बार बार इसका नाम पुकारती थी और मीर अजलान शाह का दिल बड़ी शिद्दत से धड़कता था। कुछ अजीब सा महसूस होता था वो जब जब इसका नाम पुकारती थी। वो कहने लगा, तुम मुझसे मेहरुन्निसा अपनायत सी महसूस होती है, मुझे अजीब सा महसूस होता है, मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ। ये कहकर इसने मेहरू का हाथ पकड़ा तो इसके इस पागलपन पर वो हैरान हो गया और कहने लगी, मीर अजलान शाह, तुम क्यों अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हो? तुम्हारे ख़ानदान में, तुम्हारी सोसाइटी में, मुआशरे में मुझे कोई भी कबूल नहीं करेगा। एक तवाइफ हूँ, तवाइफों को लोग कबूल नहीं करते। वो कहने लगा, मैं कबूल कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर लेके जाना चाहता हूँ। ये कहकर वो इसके बाजू से पकड़े बाहर ले आया तो माजबीन बाई ने गुस्से में इसकी तरफ देखा और कहने लगी, तुम इसे कहाँ लेके जा रहे हो? वो कहने लगा, माजबीन, इसकी कितनी कीमत अदा करूँ? मेहरू बार बार अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो मीर अजलान के साथ कभी भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो कहने लगा, बताएं, आपको कितनी इसकी कीमत चाहिए? वो बड़े सख्त लहजे में बोल रहा था और इसके अंदर से अंदाज से लग रहा था कि वो कभी भी मेहरुन्निसा को इस कोठे पर अब दोबारा छोड़ कर नहीं जाएगा। वो कहने लगी, देखें साहब जी, यहाँ से कोई भी औरत को नहीं लेकर जा सकता, इसकी वजह से मैं मेहरू को आपको नहीं दूंगी। वो कहने लगा, मैंने पूछा है आप इसकी कितनी कीमत लेना चाहती हैं? मैं आपको कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ, जितनी कीमत भी। इसके बाद जो माजबीन ने कीमत बताई वो सुनकर मेहरुन्निसा की आंखें फटी की फटी रह गई। कभी वो माजबीन बाई की तरफ देखती और कभी वो सामने खड़े पागल शख्स की तरफ देखती जो इसे हर कीमत पर ले जाने के लिए तैयार था, और वो पागल हुए जा रही थी, अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अजलान शाह गुस्से में कहने लगा, खबरदार, जो तुमने
अब मेरे हाथ से अपना बाजू छड़ाने की कोशिश की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो इसकी कीमत अदा करता हुआ इसे लाकर गाड़ी में बिठा चुका था। इसने अपनी स्याह चादर इसके गिर्द लपेट दी और मेहरू ने इसकी तरफ देखा था। कहने लगी, शाहों की हवेली वाले कभी भी मुझे कबूल नहीं करेंगे। क्यों आप मुझे लेकर जाना चाहते हैं? आप अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। वो कहने लगा, ये मेरा मसला है, यहाँ से तो मैं लेकर जा रहा हूँ, तो तुम्हें कबूल भी सबसे करवाऊँगा। ये कहकर वो मेहरुन्निसा को लेकर शाह हवेली आ चुका था। शाह हवेली के सामने गाड़ी रोकी और मेहरू को इस हवेली को आंखें फाड़े देखे जा रही थी। इसके दिल में दर्द की ठेस उठने लग गई थी। पूरी हवेली को मुसलसल देखते हुए इसे अजीब सा महसूस हो रहा था। रात की इस पर इसे उम्मीद थी कि शायद कोई भी न जाग रहा हो, लेकिन इसके चचा की फैमिली वाले आए हुए थे, तो शायद सभी लोग जाग रहे होंगे। इसके बाद इसे पकड़े इसे हवेली के अंदर लेकर दाखिल हुआ तो सामने ही सब भी लाउंज में बैठे हुए खुशगपियों में मसरूफ़ थे। जब मीर अजलान शाह इस लड़की को लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो एक लम्हे के लिए सब की निगाहें इस लड़की पर टिक गई थी, जो अपने आप को इस चादर में ढांपने की कोशिश कर रही थी। इसकी कलाही को बहुत ज़ोर से मीर अजलान शाह ने पकड़ा हुआ था। वो जैसे ही इसे लेकर लाज में दाखिल हुआ तो चचा जान, ताया जान, इसके बाबा जान सभी लोग खड़े हो चुके थे। वो गुस्से में इसकी तरफ आया और कहने लगे, मीर अजलान शाह, ये कौन है? पीछे से नवेज़ा भी खड़ी हो गई थी, बाकी भी इसकी कज़न खड़ी हो गई थी और वहीं निगाहें झुकाए खड़ी हुई थी और खामोश था। बड़ी भी जान इसकी तरफ आए। इन्हें समझने में देर नहीं लगी थी कि ये वही लड़की थी जिसके साथ इस रात मीर अजलान शाह रात गुजार कर आया था। सब लोग इसे गुस्से में पूछे जा रहे थे कि लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बताए। उस्मान शाह, जो कि इसके ताया जान, गुस्से में कहने लगे, मीर अजलान शाह, तुमसे कुछ सवाल कर रहा हूँ। ये लड़की कौन है और इससे कहाँ से लेकर आए हो? वो कहने लगा, ताया जान, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। और सामने खड़ी लड़की का लिबास देखकर, इसका हुलिया देखकर वो किसी भी शरीफ ख़ानदान की लड़की नहीं लग रही थी। वो गुस्से में कहने लगे, मैं तुमसे कोई सवाल कर रहा हूँ कि ये लड़की कौन है? इसका आगे पीछे कोई नहीं, क्या तुम इसे भगा कर लेकर आए हो? वो गुस्से में चिल्लाते हुए पूछे जा रहे थे। वो निगाहें झुकाए खड़ा हुआ था। इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सबको बता पाए कि वो एक तवाइफ है। आखिर इसने हिम्मत की और कहने लगा, ताया जान, ये एक तवाइफ है और मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। इसके साथ जब ज़ोरदार तमांचा इसके मुंह पर रसीद किया और कहने लगे, तुम शाह ख़ानदान के इकलौते वारिस होकर एक तवाइफ के साथ शादी करना चाहते हो? अब शाह ख़ानदान की नस्ल एक तवाइफ से आगे बढ़ेगी? वाह मीर अजलान शाह, वाह! तुमने तो शाहों के ख़ानदान का नाम रोशन कर दिया। हमें तो तुमसे किसी बड़े कारनामे की उम्मीद थी। तुमने तो बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। एक तवाइफ को अपनी बीवी बनाना चाहते हो? मेहरू सब की बातें सुने जा रही थी। बार बार इसके नाम के साथ तवाइफ लगाया जा रहा था। इसे नीच ख़ानदान की लड़की बोला जा रहा था। जो कोई नीच और घटिया हो, वो सब की बातें सुने जा रही थी। सब कुछ इसके कानों में गूंज रहा था। सब की बातें, सब के अल्फाज, इसे बुरा भला बोला जा रहा था। इतने में नवेज़ा आ गई। इसे पीछे से धक्का देती हुई कहने लगी, मीर अजलान शाह साहब, मेरा है, बचपन से मेरा है, मैं इसे मोहब्बत करती हूँ, पीछे हटो। इसने पीछे की तरफ धक्का दिया तो वो फर्श पर जा गिरी थी। इसके कंधों से वो स्याह चादर हटी तो इसका चुस्त लिबास, बगैर बाजुओं वाले कपड़े देखकर फ़ौरन ही सब ने निगाहें चुराई थी। और ताया जान गुस्से में इसके तरफ आए और कहने लगे, इतनी घटिया लड़की के साथ तुम शादी करना चाहते हो? इसका हुलिया तो देखो। क्या शाहों के ख़ानदान ऐसे होते हैं? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोले जा रहा था। वो कहने लगा, ताया जान, बस कर दें, मैं मोहब्बत करता हूँ इससे, और नीच घटिया ख़ानदान से तल्लक रखती है तो मैं हूँ इसे ख़ानदान की बहू बना दूँगा। सब की बातें मेहरू के कानों में गूंजे जा रही थी कि और इसे कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। अचानक ही इसका सर घूमा और वो वहीं फर्श पर गिर कर बेहोश हो चुकी थी। वो गुस्से में कहने लगा, ख़बरदार, जो किसी ने इसके नाम के साथ तवाइफ लगाया, मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। आपको इस बात की समझ क्यों नहीं आती? शादी होगी और मेरी सिर्फ मेहरुन्निसा के साथ ही होगी और किसी के साथ भी नहीं मैं शादी करूँगा। ये कहकर वो इससे को उठाता हुआ अपने कमरे की तरफ लेकर जा चुका था। बीजान भी इसके पीछे पीछे चली गई और किसी ने भी दोबारा इससे कोई बात नहीं की थी। इसने लाकर इसे बेड पर लटाया और इस पर कंबल उड़ा दिया और खुद जाकर सोफे पर बैठ गया था। इसका सर दर्द से फटने लग गया था।
اتنے میں بی جان کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنی پیشانی کو ہاتھوں سے مسل رہا تھا۔ بی جان اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میر اذلان شاہ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، بی جان میں اسے محبت کرتا ہوں، بی جان میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو۔ بی جان کہنے لگی، دیکھو، ایک طائف کو کبھی اپنی بیوی نہیں بنایا جاتا، تمہیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم ایک شاہ خاندان کے وارث ہو، تم کیسے ایک طائف کو لے کر آ گئے ہو اور کس حق کے ساتھ تم اسے اس کمرے میں لے کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، بی جان مجھے نہیں پتا، مجھے کون سا حق محسوس ہوتا ہے، مجھے کیا محسوس ہوتا ہے؟ بی جان میں کچھ بھی نہیں جانتا، مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ میں اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، ٹوٹ کر چاہتا ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بی جان آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے بہت بری طرح سے شدت سے رونے لگ گیا تھا۔ وہ بی جان اس معصوم سی لڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کہنے کو تو وہ طائف تھی، لیکن اس کے چہرے پر چھائی معصومیت دیکھ کر بی جان ٹھٹک گئی ہی تھی۔ تم کمرے سے باہر جاؤ، مجھے اس لڑکی کے ساتھ کچھ بات کرنی ہے، یہ کہہ کر میر اذلان شاہ کو کمرے سے باہر بھیج دیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس لڑکی کے پاس آئی جو بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں پاؤں کو سہلایا، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو اسے ہوش آیا۔ سامنے بیٹھی عورت کو دیکھ کر مہر النساء کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ شدت سے رونے لگ گئی تھی، اپنے ہاتھوں کو مروڑے جا رہی تھی۔ بی جان کہنے لگی، دیکھو لڑکی، تم کیوں میرے پوتے کی زندگی میں آئی ہو؟ دیکھو، وہ شاہ خاندان کا اکلوتا وارث ہے اور کبھی بھی تمہیں اس خاندان والے قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی کبھی ایک طائف کے پیٹ سے اس خاندان کا وارث پیدا ہوگا۔ اس وجہ سے آرام سے تم خود ہی اس کی زندگی سے چلی جاؤ۔ وہ کہنے لگی، بی جان آپ بھی ایسے بولیں گی کیا؟ آپ بھی نہیں پہچان سکی؟ آپ نے بھی پہچاننے میں دیر کر دی، مجھے اس انداز میں بولی تھی۔ بی جان کو ایسے لگا جیسے انہوں نے اس کی بات کو سننے میں غلطی کر دی۔ وہ کہنے لگی، کیا مطلب؟ تم کون ہو؟ تم کیوں میر اذلان شاہ کی زندگی میں آئی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں میر اذلان شاہ کی زندگی میں نہیں آئی، میں نہیں آنا چاہتی تھی، آپ کے پوتے کی زندگی میں بہت پہلے سے آ چکی ہوتی اور آپ لوگوں کی زندگیوں میں بھی بہت پہلے سے آ چکی ہوتی، لیکن میں خود نہیں آئی، مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا، میں تو ابھی بھی جانا چاہتی ہوں میر اذلان شاہ کی زندگی سے، میں کیوں اس کی زندگی میں رہوں گی؟ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور کہنے لگی، ہاں میں جانا چاہتی ہوں، مجھے نہیں آپ کے پوتے کی زندگی میں رہنا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اور بی جان کو اس لمحے محسوس ہوا تھا جیسے وہ لڑکی بھی میر اذلان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ وہ کہنے لگی، دیکھو، تم کیسے محبت کر سکتی ہو؟ طائفوں کو محبت نہیں ہوتی اور تم میرے پوتے سے کیسے محبت کر سکتی ہو؟ وہ ان سے پوچھے جا رہی تھی، لیکن اگلی بات جو میرے مہر النساء نے بتائی وہ سن کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ انہیں اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ مہر النساء کو اپنے سینے سے لگا چکی تھی، ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے اور مہرو ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، میں جاتی ہوں، میرا سچ کسی کو بھی پتہ نہ چلے، یہاں سے چلی جاؤں گی، میں تو نہیں چاہتی، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی یہاں سے۔ میری جان نہ جانے کیسے سب کو منا لیا تھا اس رشتے کے لیے اور میر اذلان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ الگ سے کمرے میں رہتی تھی، بی جان اور ارسلان کے علاوہ کبھی اسے کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کا کسی سے کوئی لینا دینا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی وہ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھی کہ وہ میر اذلان شاہ کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ سادگی سے نکاح ہوا تھا، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکی کون تھی جس کا شاہوں کے اکلوتے وارث کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ نکاح کے بعد بی جان ہی اسے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ بی جان جب جانے لگی تو اس نے بی جان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگی، بی جان مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ بی جان نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، میری جان تمہیں ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بی جان چلی گئی اور مہر النساء کا دروازہ کھلا اور میر اذلان شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ مہر النساء دلہن کے روپ میں سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ ہچکی اور سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، پلیز اب نہ رونا بند کرو، دیکھو اگر بی جان نے تمہیں قبول کر لیا ہے تو دیکھ لینا آہستہ آہستہ سب تمہیں قبول کر لیں گے اور بلکہ میں سب سے قبول کروا کے تمہیں رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سامنے بیٹھ کر رونے لگی۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی مجھے قبول کرے، مجھے واپس جانا ہے۔ مہر النساء کی بات سن کر وہ غصے میں کہنے لگا، کیوں تم واپس جانا چاہتی ہو؟
تمہیں اس کوٹھے پر رہتے ہوئے زیادہ اچھا فیل ہوتا تھا، زیادہ اچھا محسوس ہوتا تھا۔ اب تم میر اذلان شاہ کی عزت ہو، اس کے نکاح میں ہو، اب تم یہاں سے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، مجھے تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے ان سب لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے جن سے میں دور رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر کہنے لگا، کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا نہیں ہوں۔ کیا تمہیں کوٹھے پر واپس جانا ہے؟ تو میں تمہیں زیادہ مردوں کا چسکا پڑ چکا ہے، تم واپس جانا چاہتی ہو؟ اس کی بات سن کر وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی، مجھے بس یہاں پر نہیں رہنا، تمہارے ساتھ، تمہاری فیملی والوں کے ساتھ، مجھے کسی کے ساتھ بھی نہیں رہنا، بس مجھے واپس جانا ہے۔ وہ کہنے لگا، کیوں تمہیں واپس جانا ہے؟ وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کر غصے سے بولا تو اس کی آنکھوں میں مزید آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی، میر اذلان شاہ، کیونکہ یہ سب میرے اپنے ہیں، میرا خون ہے، میں ان کا خون ہوں، یہ مجھے نہیں پہچان پائے۔ میں فخر کرتی ہوں کہ تم میرے شوہر ہو، جو ایک پاک ہے، تار پاکیزہ شخص ہے۔ وہ کہنے لگا، دیکھو میں اتنا پاکیزہ نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہی ہو، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک رات گزار چکا ہوں۔ وہ کہنے لگی، ہاں جانتی ہوں، لیکن پھر بھی تم میرے شوہر تھے کہ آپ سب لوگ مجھے بھول گئے ہو، صرف ایک واحد بی جان ہے جو مجھے جانتی ہیں کہ میں اس خاندان کی لڑکی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے، جب میں نے پہلی دفعہ آپ کو دیکھا تھا میں آپ کو پہچان گئی تھی۔ یہ وہ میر اذلان شاہ ہے جس کا میرے ساتھ بچپن میں نکاح ہوا تھا۔ آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا۔ نویزہ کی چھوٹی بہن ونیزا، جسے بچپن میں آپ ٹوٹ کر چاہتے تھے، محبت کرتے تھے، جو لاپتہ ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم ہے، میں بہت چھوٹی تھی جب آپ لوگوں کو دیکھا تھا، تو میں بڑی ہو گئی، آپ لوگ مجھے نہیں پہچان پائے، لیکن میں تو سب کو پہچان چکی ہوں نا۔ آپ چھوٹے تھے، مجھ سے بڑے تھے، لیکن پھر بھی دیکھیں نا، جب آپ وہاں پر آئے تھے میں آپ کو پہچان گئی تھی۔ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، مجھے کسی اپنے نے نہیں پہچانا، مجھے نیچ خاندان کی گھٹیا لڑکی کہا، اور مجھے اس چیز سے بہت زیادہ اذیت ہے، تکلیف پہنچی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور اذلان شاہ اس کی طرف آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ وہ طائف ہو کر کوٹھے پر تھی تو وہ شاہوں کے خاندان کی عزت تھی، اور اسے یوں لگا جیسے کسی نے ساتوں آسمان اس کے سر پر گرا دیے ہوں۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، اس کی بچپن کی محبت جسے وہ ٹوٹ کر چاہتا تھا، اس کی بیوی تھی، اس کی منقوہت تھی، جس کے لاپتہ ہونے کے بعد اس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی میں آپ کی بیوی ہوں، پہلی دفعہ جب آپ کو دیکھا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا، نہیں، میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، آپ مجھے خود پہچان جائیں گے، آپ میرے پاس آئیں گے۔ میں نے آپ کا نام پکارا، آپ کو پھر بھی احساس نہیں ہوا کہ ونیزا ہے، اور اذلان شاہ کو یہ لگا جیسے کسی نے ساتوں آسمان اس کے سر پر گرا دیے ہوں۔ وہ رو رہی تھی بہت شدت سے، اور اذلان شاہ نے اسے اپنے بازوں کے حصار میں لے لیا، کہنے لگا، رونا بند کرو، تمہیں پتہ ہے میں اپنے آپ کو بہت بڑا گنہگار سمجھ رہا ہوں۔ ہم نے تمہیں بہت تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہمیں لگا تھا کہ تم اس حادثے میں مر چکی تھی، تم ہمیں نہیں ملی تھی۔ اسے اپنے بازوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، اس نے اتنی شدت سے اپنے سینے میں بینچا ہوا تھا کہ اس کو اپنی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رات بھر وہ روتی رہی تھی، صرف اسے اس چیز کا دکھ تھا کہ اس کے اپنوں نے اسے نہیں پہچانا تھا، وہ کبھی نہیں اسے پہچان پائے تھے۔ وہ کہنے لگا، تبھی میں کہتا تھا کہ وہ مجھے تم سے کچھ اچھا سا محسوس ہوا تھا، تو تمہیں دیکھتے ہی کچھ عجیب سا لگا تھا۔ تم وہاں رقص کر رہی تھی اور باقی لوگوں کی نگاہیں مجھے زہر لگ رہی تھی، نہ جانے کیوں مجھے برا لگ رہا تھا کہ سب لوگ تمہیں کیوں دیکھ رہے ہیں۔ صبح تک دونوں کی آنکھیں ڈالنے کی وجہ سے لال ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤ گی مہرو اپنے بارے میں؟ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، کیسے نہ بتاؤں؟ آپ کو پتہ ہے، جب بھی میں بابا کو دیکھتی ہوں مجھے کچھ ہوتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جاؤں، انہیں بتاؤں کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ میں ان کی باہوں میں باتیں کرتے کرتے سو گئی۔ صبح وہ فریش ہو کر ناشتے کے لیے آئے تو سب ہی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ تایا جان کہنے لگے، میر اذلان شاہ، جلد ہی اس طائف کا تمہارے دماغ سے بھوت اتر جائے گا۔ اس کی محبت کا جب دیکھو گے نا کہ اسے کتنے مرد استعمال کر چکے ہیں، تب تم خود ہی اسے چھوڑ دو گے۔ ویسے بھی یہ طائفوں کی محبت 2 دن کی ہوتی ہے، پھر انہیں ان کی اوقات پر لایا جاتا ہے۔ مہرو اپنے باپ کی باتیں سنے جا رہی تھی، وہ دھیرے سے اٹھی۔ اذلان نے اس کا بازو پکڑ لیا، کہنے لگا، کدھر جا رہی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان کے گھٹنوں کے پاس آ کر بیٹھ کے وہ حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ کہنے لگی، بابا غور سے دیکھیں، کیا آپ کو مجھ میں کچھ نظر نہیں آتا؟ صرف اتنا پتہ ہے کہ یہ ایک طائف ہے،
اس سے زیادہ تو کھیلتی تھی بابا ان ہاتھوں سے آپ مجھے اٹھاتے تھے، اب کیوں نہیں مجھے پہچان پا رہے؟ وہ رو رہی تھی، وہ شخص اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کون ہے۔ کہنے لگی بابا ایک دفعہ مجھے پہچاننے کی تو کوشش کریں، یاد کریں کہ آپ کی کوئی دوسری بیٹی بھی تھی۔ کیا میری آنکھیں دیکھ کر آپ بچپن میں مجھے کہتے تھے کہ میری بیٹی میری فوٹو کاپی ہے، میری بیٹی بالکل میرے جیسی ہے، تو اب آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی بیٹی آپ کے جیسی ہے؟ کیا بدل گئی ہے؟ ہاں بدل دیا مجھے زندگی کی ٹھوکروں نے، اذیتوں، تکلیفوں نے، اس جگہ نے، ہر چیز نے بابا مجھے بدل دیا۔ ہاں میں شاہوں کے خاندان کی بیٹی نہیں لگتی بابا، 7 پرتوں میں رہنے والی عورتیں شاہوں کے خاندان کی، اور ایک ایسی شاہوں کی خاندان کی بیٹی طوائف تھی بابا۔ وہ رو رہ پڑی تھی، کہنے لگی بابا میں نہیں، مجھے نہیں پتا میں کیسے وہاں پہنچی، لیکن بابا میں نے ہر لمحہ آپ لوگوں کو یاد کیا جب اذلان شاہ پہلی دفعہ وہاں پر آئے تھے۔ یہ مجھے بابا میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے بتائے۔ کہنے لگی بابا جب اذلان نے مجھے یہاں پر لے کر آئے تھے، آپ کو پتہ ہے مجھے لگا تھا آپ لوگ مجھے پہچان جاؤ گے، جیسے بچپن میں آپ سے بچھڑی تھی تو بڑے ہوتے ہی میں نے پہلی نظر میں ارسلان کو پہچان لیا تھا۔ آپ لوگوں نے تو کسی نے بابا مجھے نہیں پہچانا۔ روتی ہوئی عثمان شاہ کے قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگی چاچو آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، کہتے تھے یہ میرے بیٹے کی دلہن بنے گی، مجھے بچپن میں ہی آپ نے نکاح کروا دیا تھا ہم دونوں کا، کہتے تھے بڑی ہو کہ دونوں میں سے کوئی کہیں دور نہیں جائیں گے، بچپن میں ہی ان کو اکٹھا باندھ دیتے ہیں، یہ دونوں ساتھ اچھے لگتے ہیں، میری دونوں بڑے ہو کر بچھڑ نہ جائیں، ابھی سے ان کو ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ اس کے باوجود چاچو آپ مجھے نہیں پہچان پائے۔ وہ رو رہی تھی جب اس کے بابا نے اسے کندھے سے پکڑا اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر انہیں اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کہنے لگی بابا جان میں نے بہت بار نکلنا چاہا وہاں سے، پھر بابا جان میں بہت چھوٹی تھی جب مجھے اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی بابا جان۔ وہ روتی روتی بے ہوش ہو چکی تھی۔ جلدی سے اذلان اس کے پاس آیا اور اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا، لا کر اس کے کمرے میں لٹایا۔ ڈاکٹر کو کال کر کے ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ زیادہ ٹینشن اور پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، بس انہوں نے تھوڑا سٹریس لیا ہے جس کی وجہ سے بی پی لو ہو گیا تھا تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی، زیادہ ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر کچھ میڈیسن لکھ کر دینے کے بعد جا چکی تھی۔ جب تک اسے ہوش نہیں آئی تھی سبھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی اسے ہوش آئی وہ پھر سے اپنے بابا کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے بابا اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اپنے سینے میں چھپا چکے تھے۔ اسے سنبھلنے میں کافی ٹائم لگا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سنبھل تو چکی تھی، لیکن کبھی بھی وہ اپنے دماغ سے اپنے ماضی کو نہیں نکال پائی تھی۔ لیکن اسے پھر کبھی اس نام سے نہیں پکارا گیا تھا جس نام سے وہ اس گھر میں آئی تھی۔ اذلان تو آج بھی اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا اور بہت محبت کرتا تھا۔ سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب